اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بڑے سارے لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ منافقت اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ منافق ہے۔ ہمیں دوسروں کو منافق کہنا تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، انہیں ایکسپوز کرنا، ان کی ڈسکشن کرنا لوگوں کے اندر، یہ ہم اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ہم نظر دوڑا کے نہیں دیکھتے کہ کیا ہم تو منافق کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترے، یا ہم دوسرے کو منافق کہہ رہے ہیں تو اصل جو ڈیفینیشن ہے منافق کی اس کے مطابق وہ منافق ہے، یا ہماری ایک ڈیفینیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ منافق ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ زندگی کے جو اصول ہیں وہ قرآن پاک سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی زندگی سے لیے جائیں، نہ کہ خود ساختہ ہوں یا کہ ہمارے کسی بڑے بوڑھے نے بنائے ہوں، یا کوئی بڑا عقل مند سائنسدان اور بڑا فلاسفر گزرا ہے ہم اس کو کوٹ کرتے پھریں۔ تو اگر ہم دنیا اور آخرت میں بہتری چاہتے ہیں، جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ اس میں آتی بھی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آئے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے اصول قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں۔ تو اب منافق کیا ہوتا ہے اس کی اور جگہ پہ بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی، لیکن اس سورت عنکبوت 29 نمبر سورت کے اندر 2 آیات ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ اسلوب بڑے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ آیت ہے 10 اور 11۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کریں گے۔ ترجمہ ہے: اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو تمام جہانوں کے دلوں میں ہے؟ اب دیکھیں کہ اس کے اندر بڑی واضح طور پہ ہمیں لوگوں کے ایک رویے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نام کے تو مسلمان ہوتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، نماز روزے کو بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو بظاہر وہ اپنے آپ کا ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اسلامی لباس وہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ جب بھی انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، اب وہ کون دے گا؟ ظاہری بات ہے ارد گرد کے دوسرے لوگ دیں گے، یا وہ اگر کوئی زندگی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ویسی تکلیف آ گئی ہے، اپنے اوپر ہی اس نے کوئی ظلم کر لیا، لیکن اللہ کی راہ میں ان کو کوئی تکلیف مل جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کا جو فتنہ ان کے سامنے آتا ہے، لوگوں کی جو تکالیف ان کے سامنے آتی ہیں، اس کو گویا کہ اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے اللہ کے عذاب کے برابر، گویا کہ جس طرح سے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا وہ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں بڑی ساری باتیں ہیں کہ اگر آپ شادی کا معاملہ لے لیں کہ آپ شادی میں غیر ضروری رسومات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں بالکل مال کا ضیاع ہے اور اسراف ہے، تو ہمیں چاہیے یہ کہ سادگی سے کریں، یا جو ضروری چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ فوراً آپ کو ایسی بات سننے کو مل جائے گی کہ جی لوگ کیا کہیں گے، ہم لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے، وہ فلاں آنٹی ہے، وہ فلاں چچا ہے، وہ فلاں تایا ہے، وہ آئے گا وہ باتیں کرے گا تو ہم ان کی باتوں کو کیسے سہیں گے۔ یا اگر کوئی آپ کے محلے میں کوئی ایسا ظلم کر رہا ہے کسی غریب کے اوپر، تو آپ اس کو جب روکنے کی کوشش کریں گے تو اب ظاہری بات ہے اس میں آپ کو بھی مشکلات پیش آئیں گی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی مارنے کے در پہ ہو جائے۔ تو یہ جو مشکلات آئیں گی اس سے انسان ایسے گھبراتا اور بھاگتا ہے اور ڈرتا ہے لوگوں کے اس فتنے سے کہ جیسے گویا اللہ کے عذاب سے اس کو ڈرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ ویسے تو ایمان کا دم بھر رہے ہیں لیکن لوگوں سے ڈر رہے ہیں، پھر اس کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں کے فتنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، حقیقتاً تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور وہی کرنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا۔ اور ان کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہمیشہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک چیز اور اس کی اپوزٹ چیز کو ساتھ ساتھ کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ انسان دونوں چیزوں میں فرق سمجھ لے۔
تو اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو یقیناً کہنا شروع ہو جائیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. فار ایگزامپل 4 لوگ ہیں، وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو اندر سے ڈر رہا ہے، لیکن جب وہ کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی تو وہ اپنا دم بھرے گا کہ ہاں میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھا، دیکھیں جی میں بھی فلاں وقت آیا، فلاں وقت میں بھی پانی بھر کے لے کے آیا، فلاں کام میں نے کیا، فلاں کیا، واٹس ایور. تو اس طرح کی چیزیں وہ اجاگر کر کے دکھانے کی کوشش کریں گے. تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی تم ڈرامے بازی کر رہے ہو اور یہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے لوگوں پہ، اپنا جو بھی کام ہے اس کو تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس سے تم لوگوں کو تو شاید چکر دے سکتے ہو، تو اللہ کو تو نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، اور وہ کیا تمام جہانوں کے جو دلوں میں ہے ان کو نہیں جانتا. یعنی کہ جو زبان پہ آتا ہے وہ تو ایک دور کی بات، جو لوگوں کے دلوں میں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ مکر نہیں کر سکتے، لوگوں کے شاید سامنے آپ کر بھی لیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اگلی آیت کے اندر بالکل یہ ایک مثال ہے جو کہ ہمیں بتائی گئی، اور اگلی ہی آیت کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا. تو جو پچھلی آیت کے اندر ہمیں پتہ چلا تو ہمیں 2 طرح کے لوگوں کا رویہ پتہ چلا. تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے اور منافقین کو بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ جن کے منہ پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، اور اس طرح کا رویہ ان کا سامنے ہے. تو یہ ایک منافق کی ایک نشانی ہے جو ہمارے سامنے پیش آتی ہے کہ اس کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے معاشی معاملات میں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ منافق کی ڈیفینیشن پہ آ رہا ہے تو وہ قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے، نہ کہ ہماری خود ساختہ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک بندہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ اس کے ساتھ 2 نمبری پہلے بھی لگا چکے ہیں، اب وہ آپ سے ڈرتا شرماتا کچھ نہ کچھ وعدہ تو کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اس کو خیال آتا ہے یار پہلے بھی اس کے ساتھ کیا تھا تو اب بھی یہ دوبارہ نہ کرے تو آپ کام نہ کریں. تو اب آپ لوگوں کے سامنے بتانا شروع کر دیں کہ یہ منافق بندہ ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن اس نے پورا نہیں کیا، منہ پہ کوئی اور بات کی لیکن بعد میں نہیں کی. تو اس کے کئی سارے پہلو ہو سکتے ہیں. تو یہ ہماری کوئی ڈیفینیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بندہ منافق کی طرح اس کا رویہ ہے. منافق وہی ہوگا جو اللہ رسول بتائیں گے کہ اس رویے پہ اگر کوئی کار فرما ہے تو وہ اس کو ہم منافق کہیں گے. اور منافق کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اصل میں تو جو مقصود ہے وہ منافق کی پہچان ہے کہ آپ اس سے بچ کے رہیں کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، اور اس کی پہچان ہمیں آنی چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور آئندہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں باور کروا سکیں کہ یہ اندر سے بندہ مخلص نہیں ہے، نہ اچھے طریقے سے اسلام کو پریکٹس کر رہا ہے، نہ اچھے معنی میں مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہوں اور منافقین میں سے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اور ہمیں پکا سچا ایمان والا اور مسلمان بنائے، اسی پہ موت ہے، آمین. اور قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.